اس ماہ مبارک میں اور بھی بہت کچھ ہے جو ہمیں دنیاوی طور پر زندگی میں رہتے ہوئے ارد گرد اپنے لوگوں سے پیار اور محبت کا جو ایک رشتہ قائم کرنا ہے، وہ انداز ہم لوگوں کو کس طرح اپنانا ہے، اس پر تھوڑی اگر آپ روشنی ڈالیں تو بسم اللہ۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے جو صرف تصور عبادت نہیں دیتا بالکل ٹھیک، بلکہ انسان کو حسن معاشرت بھی سکھاتا ہے۔ ایک سوسائٹی میں رہنے والے افراد کی ضروریات کو پورا کرنا اور ان کے ساتھ باہمی محبت مودت کا ایک تعلق قائم رکھنا، یہ ہر مومن کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اس لیے ماہ رمضان المبارک کے اندر اسلام نے ہمیں کچھ چیزوں سے جوڑ دیا، جیسے عموماً زکوٰۃ اس مہینے میں نکالی جاتی ہے، بالکل ہے، اور پھر اس کو حقدار تک پہنچانا چاہیے۔ یعنی سب سے پہلے تو ہمیں اپنا گھر دیکھنا چاہیے، جس طرح بہن بھائیوں میں زکوٰۃ لگ جاتی ہے، اسی طرح صدقہ و خیرات میں ہے۔ اگر کوئی روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ دے گا، فدیہ میں بھی اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے قرب کو دیکھے، اپنے قریب کے لوگوں کو دیکھے۔ تو اس طرح وہ کسی دوسرے کو روزہ رکھوانے میں ممد و معاون ہو سکتا ہے، کسی کی مالی مدد کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ آج کل میسج چل رہا ہے کہ جس کے پاس راشن نہیں ہے وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہم آپ کو راشن دے دیتے ہیں۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے یعنی مسلمانوں کا، اور اس میں ہمیں یہ بھی چاہیے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، یہ جو ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے، یہ جو ریٹس بڑھ جاتے ہیں، یعنی باقی جتنے بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں مختلف ممالک میں، ان کے مذہبی تہوار آئیں تو چیزیں سستی ہوتی ہیں، ہمارے ہاں یا نرخ بڑھ جاتے ہیں، ریٹس بڑھ جاتے ہیں، اور لوگوں کی کریم صاحب اس سال کچھ تبدیلی کا جو نعرہ لگا ہے، کچھ تبدیلی اس میں بھی آ جائے، اللہ یا ریاست مدینہ کا ذکر کرنے والے ہو سکتا ہے کہ کچھ تبدیلی اس میں بھی لے آئیں۔ ہم تو اس نے ظن رکھتے ہیں، اور ہم نے پہلے بھی دعا بھی کی کہ پروردگار کوئی ایسا نظام سسٹم لے آئے۔ ابھی تک تو بہرحال کوئی تبدیلی کے آثار ایسے نہیں دکھائی دیے، کیونکہ تاجر رو رہے ہیں اور چیزوں کے ریٹ تو ابھی تک بڑھ رہے ہیں، پیٹرول کہاں پہنچ گیا، ڈالر کدھر چلا گیا۔ بہرحال یعنی یہ اچھی ایک کوشش ہوگی اگر یہ ہو جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ عوام تک افطاری کا سامان پہنچے، سحری کا سامان پہنچے۔ فروٹس کے لیے لوگ بھاگے پھرتے ہیں اور اس وقت ریٹ 3-3 4-4 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں۔ پھر ذخیرہ اندوزی، یہ سارے کا سارا سلسلہ ایک ریاست کے سربراہ کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں کا چکر لگا رہے ہیں، ریٹ پتا کر رہے ہیں، اور جس نے اوپر اناج خشک رکھا ہے نیچے گیلا ہے تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ہاتھ ڈال کے کہا یہ کیا ہے؟ عرض کیجئے بارش میں گیلا ہو گیا تو فرمایا یہ عیب ہے، اس کو ظاہر کرو، نیچے کو چھپا کے رکھا ہے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بازاروں کا وزٹ کرتے اور وہاں یہ چیزیں دیکھتے۔ اسی طرح خلفائے راشدین کا دور تھا، بڑے بڑے معیشت دان نے لکھا آج تک انسان اتنا خوشحال نہیں ہوا جتنا خلفائے راشدین کے دور میں انسان خوشحال ہوا۔ تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، جو دکانداران ہیں ان کو بھی اصلاحی نقطہ نظر سے یہ نہ ہو کہ پورے سال کا جو ہے اب کمانا ہے، لہذا جتنا بھی ہو سکے ریٹ بڑھا دیں، اور لوگ چونکہ اس وقت خریداری میں مصروف ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں اور ان چیزوں میں، تو لوگوں کو لوٹا جائے تو یہ مناسب نہیں۔ رحمتوں کو ضرور لوٹیں، وہ اللہ کی طرف سے برس رہی ہیں، وہ رحمتیں جو رب کی ذات سے اور رب کی بارگاہ سے ہمیں لینی ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ وہ رحمتیں اور وہ مطلب جو ہے وہ رزق تلاش کرنے میں لوگوں سے لڑائی جھگڑا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو متعین کیا وہ ملنا ہے، اور اس میں رزق ویسے بڑھ جاتا ہے ہر انسان کا۔ آپ غور کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتا ہے، اور انسان کے لیے بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ ظاہراً بھی دکھا دیتا ہے، یعنی باطناً تو ہمارے پاس وہ روحانیت وہ برکات جو ہیں وہ تو آ رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ظاہراً بھی دکھائی دیتا ہے، اور غریبوں کی طرف ان کی طرف مال منتقل ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، رمضان آنے سے پہلے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات تو ہوا کی طرح ہوتی، یعنی بڑھ جاتی۔ یہ ساری چیزیں بھی استقبال میں شامل ہیں، استقبال میں شامل ہے۔ یہ کوئی رمضان مبارک آ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی بندہ ہے جو مالی طور پر اتنا سٹیبل نہیں ہے، تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ ایسا راشن پانی پیسہ بہت خاموشی سے خدمت ہو جائے، خاموشی سے، اس کے اندر دکھلاوا بھی نہیں۔ اب یہ بھی کنڈیشن چل پڑی ہے جی زکوٰۃ لینے کے لیے 4 بندے مر گئے، رش اتنا تھا کہ وہ نیچے آ گئے۔ تو اب وہ یہ جو طریقہ کار جو چل پڑا ہے جی، زکوٰۃ کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں اور پرچیاں جاری ہو رہی ہیں، اور پھر پورے محلے میں چودھری صاحب کا نام ہے جی، 9 بجے کھڑکی کھلے گی تو وہاں سے زکوٰۃ شروع ہوگی، صبح سے سحری کے بعد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور شام 4 بجے تک کھڑکی بند ہو جائے گی۔ لوگ اوپر چڑھے ہوئے ہیں حبس کی وجہ سے، کوئی مر گیا، کوئی نیچے آ گیا، کوئی زخمی ہو گیا۔
یہ کوئی اچھا طریقہ بھی نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ ایک اچھے انداز میں زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی پراپر طریقہ کار بنا لیں, لوگوں کو ڈیوائیڈ کر لیں. اگر آپ زیادہ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں تو اس کو گلیوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, دنوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. تو خدا را کچھ ایسی چیزیں بنائیں اس میں دکھلاوا ریاکاری نہ ہو, اور پھر اچھے انداز میں دیں, کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اس کنڈیشن میں تو میرے خیال سے حقدار کو تو حق ملتا ہی نہیں ہے. وہ جو پروفیشنل گداگر ہوتے ہیں وہ زیادہ نمایاں ہو کر آ کر وہ سارے کا سارا حقدار کا بھی حق لے جاتے ہیں. تو محلے میں رہتے ہوئے کم از کم ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے اپنے 40 سفید پوش جو لوگ ایسے ہیں جو نظر آتے ہی نہیں ہیں جی, ان کی طرف ضرور منتقل کیا جائے. اور بعض افراد کوئی قرضے کی کیفیت میں آگے, آج کل جس طرح کنڈیشن ہے, کوئی تجارت میں کوئی کاروباری والے سے پریشان ہے, تو اگر اس کے گھر میں ایسا معاملہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان آنے سے پہلے اس کو راشن, کھانا پانی کی چیزیں اور دیگر جو لوازمات ہیں وہ ضرور پہنچائیں. یعنی ہم صرف ایک ہی فوکس نہ کر لیں عبادات کی طرف, وہ حقوق اللہ ہے, یہ حقیقت ہے, یہ بات ہے. حقوق العباد کی طرف بھی غور کرنا ہے, یعنی صرف حقوق اللہ ہی کی طرف نہ رہیں. وہ تو اللہ چاہے معاف بھی فرما دے, حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے, اس میں ہمیں کوشش. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کہے گا, بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں, قیامت کے دن میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں. وہ بندہ کہے گا یا اللہ انت رب العالمین, تو تو جانوں کا پالنے والا ہے, تو تو جانوں کو پالنے والا ہے, میں تمہیں کیسے کھلاتا اور پلاتا. اللہ فرمائے گا فلاں تیرے محلے میں فلاں قریب ایک بندہ بھوکا تھا, پیاسا تھا, تجھے علم تھا, اگر تو اس کو کھلا پلا دیتا تو پروردگار کو بھی وہیں پا لیتا. اس کا مطلب ہے الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو مخلوق سے جتنا پیار کریں گے, مخلوق کے ساتھ آپ اپنا ایک تعلق جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے حقوق العباد کا, وہ جب ادا کریں گے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے, اللہ کے رسول بھی راضی ہوتے ہیں. یہ بھی استقبال رمضان.